سر صاحب آج آپ کا تجزیہ خاصی اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہوگا. یہ بھی بات میں یہ بات کرتے کرتے سوچ رہی تھی کہ یہ تو معمول کی بات ہے نا, روز کی بات ہے, واٹس ڈفرینس. بٹ مڈل ایسٹ بہت کم ہمارے شو میں ڈسکس ہوتا ہے, اس لیے کہ ہمارے اپنے مسائل اچھے خاصے ہیں. مڈل ایسٹ توجہ کا مرکز تب بنا جب ایران کی جانب سے اسرائیلی جارحیت کا جواب دیا گیا. دمشق میں جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا, ٹارگٹ کیا تھا سفارت خانے کو, تو ایران نے 300 میزائل رپورٹس کے مطابق برسائے تھے اور اسے ایک علامتی جواب بھی حملہ سمجھا گیا تھا. اس کے بعد سے خاموشی تھی, لیکن یکدم یہ ہوتا ہے کہ ایران میں 2 شہادتیں ہوتی ہیں 2 سینئر لیڈرز کی, اور اس کے بعد ایران میں انتخاب ہوتا ہے اور نو منتخب صدر کی تقریب حلف برداری میں مدعو کیا جاتا ہے ممتاز فلسطینی رہنما اسماعیل ہنیہ صاحب کو. وہ وہاں موجود ہوتے ہیں, وہ ایک مہمان کی حیثیت سے, ریاست کے مہمان کی حیثیت سے وہاں موجود ہیں, اور انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے, جس کی بظاہر ذمہ داری ابھی تک قبول نہیں کر رہا اسرائیل, لیکن شکوک و شبہات کا اظہار یہی کیا جا رہا ہے کہ یہ حملہ اسرائیل کی جانب سے کیا گیا, ایران کی حدود کے اندر سے کیا گیا یا باہر سے. یہ ایک اور اپنی جگہ پر سوال ہے. شہادت اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی خبر جس نے ہلا کے رکھ دیا مشرق وسطیٰ کو, پوری امت مسلمہ کو, لیکن ایران کی سرزمین پر اٹیک ہونا ایک اور چیز ہے جو ایران کو براہ راست انوالو کرتی ہے, اور ایران کی طرف سے جوابی حملے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے, اور ادھر اسرائیل نے بھی کہا ہے کہ ہم تیار ہیں اپنے ڈیفنس کے لیے. کیا اثرات مرتب کر سکتی ہے یہ شہادت اوورآل غزہ کی جنگ پر اور خطے کی صورتحال پر؟ عائشہ, اس میں 3-4 پوائنٹس ہیں جو کہ جس کی بات ہونی چاہیے, پھر پتہ چلے گا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ پہلی دفعہ ایران کے اندر ایک اٹیک ہوئی ہے آن اے حماس اور پیلسٹینین لیڈر. جی. مگر اسرائیل نے ابھی تسلیم نہیں کی. جی. ایسے ہی ہے نا. جی. ابھی اس کے حال ہی میں بیروت میں ایک اٹیک ہوا. جی, 24 آورس کے اندر, جو حزب اللہ کے کمانڈر ہیں. حزب اللہ کے. جی. اور تسلیم کر لیا اسرائیل نے کہ ہم نے کیا. جی. یہاں تسلیم نہیں کیا آفیشلی, مگر سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل نے کیا ہے. اسرائیل کو خود پتہ ہے انہوں نے کیا ہے, اور اسرائیل کے جو کلچر منسٹر ہیں ان کا بھی ایک بیان آیا ہے, جو کہ لوگوں نے اس کی طرف غور نہیں کیا, مگر ان کا بھی ایک بیان آیا, میں پڑھ کے سناتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں, انگریزی میں پڑھ کے سناتا ہوں, پھر اردو میں ترجمہ کر دیں گے. کوٹ آن کوٹ, دس از دا رائٹ وے ٹو کلین دا ورلڈ آف دس فلتھ. نو مور امیجنری پیس سرنڈر اگریمنٹس, نو مور مرسی. یہ ہے ان کا منسٹر آف کلچر امیچائے الہیو. اب بات یہ ہے کہ یہ تو تسلیم کر ہی لیا نا, نام نہیں لیا, مگر اس کے بعد یہ کہا کہ ہم نے ایک دشمن کو زیر کر دیا, مار دیا, ڈھیر کر دیا. تو کر تو لیا انہوں نے. اس سے قبل ایران کے اندر ایرانین نیوکلیئر سائنٹسٹس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. اسرائیل ہیز بین ٹارگیٹنگ ایرانین سائنٹسٹس, مگر کبھی بھی انہوں نے ذمہ داری نہیں لی, مگر ان کو اٹیک کرتا رہا. اور سب کو پتہ گیا ان کے اسرائیل واز بیہائنڈ دوز اٹیکس. اب ایران کے لیے پرابلم یہ ہے کہ یہ پہلی ایرانین سوئل کے اوپر ایک ایسی اٹیک ہوئی ہے آف اے نان ایرانین, جو کہ ایک مہمان تھا اور ایک کانفرنس کے لیے آئے ہوئے تھے, وہ جو کہ الیکشن تھی پریزیڈنٹ کی. اور تو اب سوال یہ کھڑا ہوگا کہ کیا اس کے بعد حالات بگڑیں گے یا شاید بہتر ہوں. 2 قسم کے تبصرے ہو رہے ہیں. ایک یہ کہ ایران اب بہت بڑا سخت ری ایکشن ہوگا ایران سے. وہ جو 300 راکٹس پھینکے تھے وہ اب بھول جائیں گے, اس سے زیادہ سخت کرنا پڑے گا. دوسرے کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد اسرائیل جو ہے وہ پھر ٹاکس میں غزہ کے اوپر انوالو ہو جائے گا, کیونکہ اس نے ڈیمونسٹریٹ کر دیا اپنی کنسٹیٹیوئنسی کو کہ ہم نے کارروائی کی ہے اور وکٹری ہمیں ملی ہے. تو 2 قسم کے تبصرے ہیں. ایک یہ کہ جی وی ہیو ٹیکن ریونج, اور اب ہم بات کر سکتے ہیں آؤٹ آف اے پوزیشن آف اسٹرینتھ. دوسرا ایران کا کہ اب ہمیں پہلے سے بھی زیادہ بڑا حملہ کرنا پڑے گا اپنی عزت بچانے کے لیے. تو یہ 2 جو صورتحال ہیں, مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایران ریٹیلیٹ کرے گا بڑے پیمانے پر. اور دیکھیے
اب دو قسم کے ریٹیلیشن ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ کسی طریقے سے ایران بھی کوئی اسی قسم کی کوئی اسیسینیشن اٹیمپٹ آن اے میجر اسرائیلی لیڈر کرے یا کروائے, یا یہ کہ وہ جیسے ہی پہلے انہوں نے کیے ہیں اس دفعہ اسی قسم کی اٹیک کریں اور بڑے پیمانے پہ کریں. سو یہ اس قسم کے ایشوز اب چل رہے ہیں. اور جو خطرہ یہ ہے کہ دو باتوں کا خطرہ ہے. ایک تو یہ کہ وہ جو قطر کے اندر جو ٹاکس چل رہی تھی کہ غزہ کے اوپر سیز فائر کی جو ٹاکس تھی, جس کے اندر ہانیہ صاحب ایک بہت اہم رول ادا کر رہے تھے ایز اے پیس میکر, کیا ان ٹاکس کا کیا ہوگا کہ وہ ڈیریل ہو گئی ہیں اب؟ کیا اسرائیل چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ امن کی بات ہو؟ اسرائیل نے خود یہ ڈیریل کی ہیں ان ٹاکس کو تاکہ وہ اور بھی جو وہ کارروائی اس نے جو شروع کی تھی کہ ویسٹ بینک کو بالکل خالی کرنا ہے اور غزہ کو خالی کرنا ہے اور بالکل انیکس کرنا ہے سارا کچھ. کیا اسرائیل ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہے اپنی جو فوجی کارروائی وہ کر رہا ہے اور کسی قسم کی پیس ٹاکس نہیں کرنا چاہتا؟ یا یہ کہ اس کے بعد اور بھی مشکل ہو جائے گا کیونکہ ایران کی ریٹیلیشن آئے گی, اس کے بعد ساری امن کی بات ختم ہو جائے گی. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جو ورلڈ اوپینین یہی ہے کہ اس کے بعد حالات اور بگڑیں گے, بہتر نہیں ہوں گے, جس کی وجہ سے پھر یہ اسرائیل کو بھی پتا تھا نا اس بات کا کہ اس کے بعد ریٹیلیشن تو آئے گی. تو اگر ریٹیلیشن آئے گی تو ساری جو امن کی باتیں ہو رہی تھی یا سیز فائر کی باتیں ہو رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی. تو اگر وہ ختم ہوگی تو پھر اسرائیل جو ہے اور بھی زیادہ اگریسو ایکشن لے گا, کیونکہ اب ایران جب کرے گا تو پھر اس کے بعد اسرائیل کو بھی اس سے زیادہ بڑا ایکشن کرنا پڑے گا. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وی آر ہیڈڈ فار اے ویری ڈینجرس کانفلکٹ ان دا مڈل ایسٹ. اور انٹرسٹنگ بات سب سے زیادہ یہ ہے کہ یہ اس وقت ہو رہا ہے جبکہ امریکن پریزیڈنسی کی تبدیلیوں کی بات آ رہی ہے. وہاں ایک ماحول نیا بن رہا ہے جس کے اندر جو بائیڈن جو ہے وہ لیم ڈک ہو چکا ہے آلریڈی, اور ڈونلڈ ٹرمپ ابھی آیا نہیں ہے. اور جب وہ آئے گا تو پھر کیا پالیسی ہوگی کیا نہیں ہوگی, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ از اگینسٹ وارز. تو مطلب ہے کہ میرا خیال ہے اسرائیل نے یہ سوچا, نیتانیاہو نے یہ سوچا ہے کہ یہ اچھا وقت ہے کہ اور پریس کیا جائے, اور جتنی بھی ہم نے اپنے آبجیکٹیوز ہیں جو اچیو کرنے ہیں وہ وار کے ذریعے اچیو کر لیے جائیں. اور اگر ایران کوئی زیادہ بہت بڑی کوئی کاؤنٹر اٹیک کرتا ہے جس سے اور سویلینز مارے جاتے ہیں تو پھر اسرائیل کو ایک اور پریٹیکسٹ مل جائے گا, ایک ایکسکیوز مل جائے گا کہ اس سے بھی زیادہ بڑا حملہ وہ کرے. کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ ایران کے اوپر حملہ کرے وہ, اور پھر جب وہ حملہ کرے گا تو پھر امریکہ کو بھی انوالو ہونا پڑے گا؟ کیا وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ اچھا وقت ہے؟ ایران کے اندر لیڈرشپ کرائسس میں ابھی تبدیلی آئی ہے, ابھی کمپلیٹ کنٹرول نہیں ہے نئے پریزیڈنٹ کا, اور کیا اسی وقت سارا کچھ کرنا ہے تاکہ یہ کنسولیڈیٹ نہ کر سکے نیا پریزیڈنٹ وہاں؟ اور شاید ان کا یہ پلان ہو کہ ایران کے ساتھ کر کے اور کوئی ایکسکیوز اور ملے اور اس کی نیوکلیر انسٹالیشنز کو بم کیا جائے. تو یہ اس قسم کے اب سوال کھڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں. سو آئی تھنک کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا which will create escalate this thing. ہاں, لیکن شاید اسرائیل نے ابھی تک ذمہ داری قبول نہ کر کے ایک ونڈو اوپن رکھی ہے, گنجائش رکھی ہے کہ اگر کہیں مذاکرات ہوتے ہیں یا کوئی بات کی جاتی ہے جنگ بندی کی تو اس میں آگے بڑھا جا سکے. اب سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری قبول نہ کرنا ایک نہیں. دیکھیے اسرائیل نے کیا ذمہ داری آج تک نہیں کی تھی نا. جو ایران کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا ہے یا ایرانین جو مارے ہیں وہ بھی نہیں کبھی انہوں نے قبول کیے. تو اب بات یہ عائشہ کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا دنیا کے سب ملکوں کے سٹیٹمنٹس, پاکستان کا سٹیٹمنٹ بھی دیکھا. پاکستان نے تو پہلے اسرائیل کا نام لے کے فارن آفس نے کنڈیم کیا, پھر فارن آفس نے اپنا بیان تبدیل کر لیا اور اسرائیل کا نام نکال دیا اپنے کنڈیمنیشن میں. ایسے ہی ہے نا؟ جی بالکل رپورٹڈ. مگر میں دیکھ رہا تھا دنیا میں جو سب سے زیادہ ریئیکشنز جو سارے آئے ہیں ویسٹرن ممالک سے بھی اور مسلم ممالک سے بھی, کسی نے اسرائیل کا نام نہیں لیا. صرف ایک ملک ہے جس نے نام لے کے کہا ہے کہ یہ اسرائیل نے یا اسرائیلی پرائم منسٹر نے یہ کام کیا. وہ کون سا ملک ہے؟ وہ ہے ٹرکی. ٹرکی نے یہ کیا. اور ملیشیا نے, قطر نے, کسی نے یہ نہیں کہا کہ اسرائیل نے یہ کیا. سب نے کنڈیم کیا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, پیس ٹاکس ڈیریل ہو گئی ہیں, دس از اے انڈیکیشن آف وار کمنگ آن دی ہورائزن اینڈ سو آن. مگر سوائے ٹرکی کے جس نے نام لیا کہ یہ انہوں نے کیا, ہم نے نام لیا تھا پھر ہم سوری کر کے ہم نے بھی نام. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہمارے تو ان کے ساتھ تعلقات, سفارتی تعلقات بھی نہیں. ابھی حال ہی میں ایک اسرائیلی سینئر اسرائیلی گورنمنٹ آفیشل کی سے بات ہو رہی تھی میڈیا کے اوپر, اور انہوں نے دو نام لیے جنہوں نے کہا کہ ہم ان کے دشمن ہیں, پاکستان کا
اور ایران، ان کے 2 نام لیے. انہوں نے کہا یہ 2 ملک ہیں جس کو ہم کسی صورت میں بھی ٹالریٹ نہیں کر سکتے. اگر یہ صورت ہے، حالانکہ صرف وہ 2 ہی نام لے سکتے ہیں، ایران کے ساتھ آپ کا نام لیتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آپ کھل کے کیوں نہیں ان کے خلاف بات کر سکتے؟ تو اس پہ بھی سوچنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے. وجہ شاید یہی ہے کہ اس وقت جو آپ کے میجر ایڈ ڈونرز ہیں، ویدر اٹ از یونائٹڈ اسٹیٹس، سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، جو بھی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ ایکچولی اس وقت وہ ویسٹرن کیمپ میں ہیں. وہ اور ویسٹرن کیمپ جو ہے وہ پرو اسرائیلی ہے. تو آپ ابھی کوئی رسک نہیں لے رہے کہ آپ کوئی ایسی بات کر دیں جو ویسٹرن کیمپ ہے، جس کے اوپر آپ اب ڈپینڈنٹ ہیں، جس پہ یہ سب لوگ ویسٹرن کیمپ کے لوگ ہیں. تو آپ اسی لیے شاید پیچھے ہٹ گئے کہ ہمیں نام نہیں لینا چاہیے. کل کو امریکہ کہے گا کیوں نام لیا، کل کو سعودی عربیہ ناراض ہو جائے گا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ اس قسم کی سچویشن ہے. ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو کہ کھڑا ہو کے جو بات ہے وہ کہہ سکے. اچھا، اور بائی دا وے یہ دس از سم تھنگ دیٹ عمران خان کے حق میں یہ بات جاتی ہے کہ جب انہیں موقع ملتا تھا تو وہ نریندر مودی کے خلاف بھی بات کرتے تھے اور اسرائیل کے خلاف بھی بات کرتے تھے. جس طریقے سے وہ بات کرتے تھے، کوئی بھی پاکستانی لیڈر اس طریقے سے بات نہیں کرتا، کیونکہ وہ خوفزدہ ہے کہ امریکہ کیا سوچے گا، یا برطانیہ کیا سوچے گا، یا فرانس کیا سوچے گا، یا یو اے کیا سوچے گا، یا سعودی عربیہ کیا سوچے گا. اینڈ دس از ون آف دا ریزنز وائی عمران از پاپولر ان دی پبلک امیجنیشن، بیکاز ہی اسٹینڈز اپ ایز اے نیشنلسٹ، اور بھٹو صاحب کی طرح للکار دیتے ہیں ذرا ان ممالک کو. اچھا، ایک کانسپریسی کا تو آپ نے جواب دے دیا جو گردش کر رہی ہے کہ اسماعیل ہنیہ صاحب کو ایران کی سوئل پہ، سرزمین پہ نشانہ کیوں بنایا گیا، حالانکہ وہ رہتے تھے زیادہ تر قطر یا ترکی سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے وہ ان 2 ممالک میں رہتے تھے، لیکن انہیں تب نشانہ بنایا گیا جب وہ تہران کی سرزمین پہ تھے. ایک اور جو تیری گردش کری ہے وہ یہ کہ ہمارے وزیر اعظم نے بھی شرکت کے لیے جانا تھا کیونکہ 70 ممالک کے نمائندے وہاں مدعو کیے گئے تھے، لیکن اینڈ ٹائم پہ طبیعت ناساز ہو گئی. اس میں کوئی کانسپریسی تھیوری ڈھونڈنی چاہیے یا یہ؟ اگر اس میں آپ کنسپریسی تھیوری ڈھونڈتے ہیں تو یہی ڈھونڈیں گے نا کہ شاید کچھ پتہ چل گیا تھا گڑبڑ ہونے، کوئی انٹیلیجنس اطلاعات. اگر ان کو پتہ چل سکتا تھا ہزاروں میل دور بیٹھ کے، تو آپ کا خیال ہے کہ ایرانین انٹیلیجنس، سعودی انٹیلیجنس اور لوگوں کی جو انٹیلیجنس ہیں ان دوز ایریاز، ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ ہو سکتا ہے. ایک بندہ ہے، اس کو نہیں پتا تھا کہ مجھے ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، اور پاکستانیوں کو پتہ چل گیا، اور پاکستانیوں کو پتہ چلا، انہوں نے نہیں آگے بتایا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس سے پتہ ہے کہ ایک دو وہاں تو ڈار صاحب تو گئے تھے نا. جی ڈار صاحب گئے تھے، ان کی ملاقات بھی ہوئی. اگر ڈار صاحب گئے تھے اور تصویر بھی کھنچائی انہوں نے ایک دن پہلے سے، تو اس کا یہ مطلب ہے کوئی ایسی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں امریکہ کی جانب سے ابھی تک غیر جانبداری کیا شو کرتی ہے؟ امریکہ غیر جانبداری کیا مطلب؟ ان کو وہ ان کے پاس اس طرح کی کوئی پہلے اطلاعات نہیں تھی اور اب وہ نپا تلا رد عمل دے رہے ہیں. دیکھیے، یہ ہو نہیں سکتا کہ امریکہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. اچھا، یہ ہو نہیں سکتا. امریکن انٹیلیجنس اور اسرائیلی انٹیلیجنس بہت قریبی تعلقات ہیں اور اکٹھے کام کرتے ہیں اس قسم کے معاملات ہیں، اور دونوں کا رویہ اور ایٹیٹیوڈ اور اپروچ ایک ہی ہے کہ اس قسم کے ٹیررسٹ جہاں بھی ہوں انہیں ایلیمینیٹ کیا جائے. انہوں نے اسامہ بن لادن کو اسی طریقے سے ایلیمینیٹ کیا نا، اور بھی بڑے لوگ ایسے ایلیمینیٹ کیے. تو میرا خیال ہے امریکہ کو تو پتہ تھا، ظاہر ہے انہوں نے سپورٹ کی ہوگی کہ ہاں اف یو کین ٹیک ہم آؤٹ ٹیک ہم آؤٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں نہیں کہوں گا کہ جوائنٹ آپریشن تھا، مگر ضرور یہ امریکہ کو پتہ تھا. شاید اسرائیل نے ہنٹ بھی مار دی ہو کہ ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں، تو اسی طرح گڑبڑ نہ کرنا ہمیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈرون کے ذریعے تو نہیں کیا گیا نا، یہ تو میرا خیال ہے کوئی اور طریقے سے. ابھی اطلاعات کچھ آ رہی ہیں کہ بوم نصب تھا، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انٹرسیپٹ کیا گیا، ایک میزائل کے ذریعے ٹارگٹ کیا گیا. ملٹیپل، میرا نہیں خیال کوئی یہ میزائل والی بات نکلے گی. میرا خیال ہے یہ بوم بھی نکلے گا. دیکھیے، کچھ عرصے سے رپورٹس آ رہی تھیں عائشہ کہ ایران کے اندر سب سے زیادہ اسرائیلی ایجنٹس پینیٹریشن ہے ایران کی. اچھا، اب آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے قبل سب سے پہلے ایسی رپورٹ کہ کسی ملک کے اندر اتنے زیادہ سی آئی اے کے ایجنٹس کہیں کسی ملک میں تھے یا نہیں تھے. اور آپ کو یاد ہوگا جب امریکہ اسامہ بن لادن کو ڈھونڈ رہا تھا، بلیک واٹر ریمنڈ کیا نام تھا اس کا، ڈیوس کا جب کیس ہوا، اس وقت کیا الزام تھا اس وقت کے پاکستانی ہائی ایمبیسڈر کے اوپر جو حسین حقانی صاحب تھے امریکہ میں. فوج کی طرف سے یہ الزام تھا نا کہ آپ اتنے ویزے کیوں دے رہے ہیں، ہر قسم کے یہاں اسپائز اور جاسوس آ رہے ہیں،
اور ڈیوس بھی ایک تھا جی. اور اس کے اوپر کافی بڑا ایشو بنا تھا اور کہتے تھے کہ یہاں بہت زیادہ CIA اور انٹیلیجنس ایجنسیز دنیا کی ان کے لوگ پھر رہے ہیں اسامہ بن لادن کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو میں ایران کے اندر بھی بہت سے لوگ ایسے ایرانینس اور ادرس فرام دا مسلم ورلڈ پرابیبلی، بیکاز گوروں کو انگریزوں کو تو شاید یا امریکنوں کو تو ویزے نہیں ملتے ہوں گے، مگر یہاں کے لوکل لوگوں کو ریکروٹ کیا جاتا ہے. ڈونٹ فرگیٹ کہ وہاں بھی بارڈر ایریاز کے اندر کردوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہیں اور بھی کمیونسٹ موومنٹ کا کے ایشوز ہیں، بلوچ انسرجنس کے ایشوز ہیں. تو وہاں سے بہت سے لوگ ریکروٹ کیے جا سکتے ہیں جو ٹیکنیکلی ایرانینس ہیں اور ان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور CIA اور موساد جو ہے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے. They've always been known to buy agents. تو میں سمجھتا ہوں کہ this is one such case. انٹرسٹنگ بات جو یہ ہے کہ کیوں نہیں ایرانین اتھارٹیز نے توجہ دی کہ یہاں کتنے ایجنٹس پھر رہے ہیں ایران کے اندر اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ ایران کو کیا آگے ان کی جو انٹیلیجنس ہے ان کو نہیں پتا کہ کتنے لوگ پھر رہے ہیں اور کیا ان کے مقاصد ہیں، کس کو اسیسینیشنز کے لیے آئے ہوئے ہیں، کیا کرنے آئے ہوئے ہیں. تو ابھی تک جب خبریں آتی ہیں عائشہ تو یہی پتہ لگتا ہے فلانے جرنلسٹ کو پکڑ کے ایران نے جیل میں ڈال دیا اور کہا کہ تم یو آر جاسوس. مگر کوئی ایسی کوئی بڑا کیسز نہیں ملے ان کو جہاں یہ کنونس کیا جائے یا پروف دیا جائے کہ یہ اسرائیلی ایجنٹس ہیں یا انہوں نے یہ کنفیشن دی ہے یا یہ ہوا. بٹ ایکچولی دا فیکٹ از دیٹ اینالسٹ یہی کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ پھر رہے ہیں وہاں جو اسرائیل کے پے رول پہ ہیں.